اچھا ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ علامہ صاحب آپ بھی یقیناً توجہ فرمائیں گے کہ معمولی سی بات پر محبت ہو جائے وہ محبت عقیدت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہی عقیدت جو ہے ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے. اچھا پھر اس میں ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ ہمارا یہ عمل شرک کے قریب جا رہا ہے، یہ شرک سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، ہم اسے عقیدت ہی کا نام دیتے ہیں، ہم اسے عقیدہ بنا لیا کرتے ہیں. کیا فرمائے گا اس حوالے سے کہ شرک کے دنیاوی اور اخروی نقصانات جو ہیں اس پر میں چاہتا ہوں اگر آپ گفتگو فرما دیں تو بہت سارے لوگ یقیناً اپنے اعمال اور افعال پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیا ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں. کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں شرک تو ایک ایسا گناہ ہے کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بندہ شرک پر مرا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ یہ تو رب کائنات نے اعلان فرمایا. یعنی زندگی کے اندر تو اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق نصیب فرمائی، جیسے کئی لوگ مشرک تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ نصیب فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے تو ختم ہو گیا سارے کے سارا. کوئی جو ہے چاند و سورج کی پوجا کرتا تھا، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی کس کو پوجا کرتا تھا، لیکن اگر وہ بندہ شرک پر مر گیا، گناہگار ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن مشرک ہونا ایک الگ چیز ہے. اگر وہ شرک پر مر گیا تو پھر تو اس بندے کی قرآن مجید نے فرمایا کہ کوئی بخشش و مغفرت نہیں ہے. اور شرک کے بارے میں حکیم لقمان نے سورہ لقمان کے اندر اپنے بیٹے سے سب سے پہلے یہی فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں نصیحتیں کرتا ہوں بہت ساری، لیکن سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ میرے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم. فرمایا شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. دیکھیں ظلم کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، بالکل ایسا ہی. یہ امامہ ہے، اس کا مقام ہے سر پہ. اس کو خدا نخواستہ اٹھا کے پاؤں میں رکھ دیں، جوتی کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیں تو یہ ظلم ہے. ظلم. اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کا مقام ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیا جائے، اس کو اپنا معبود مانا جائے، اس کو اپنا مسجود مانا جائے، اپنی آرزویں، تمنائیں، اپنی دعائیں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کی جائیں. اگر آپ رب تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لیں اور غیر اللہ سے وہ محبت کرنے لگے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ غیر اللہ سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. ان کو اپنا خدا بنا لیا ہے، ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے. فرمایا کہ وہ بندہ تباہی اور بربادی، لئن اشرکت لیحبطن عملک. انسان دنیا کے اندر کوئی چیریٹی کرے، کوئی کام کرے، کوئی اچھائی کرے، کوئی حسن اخلاق کرے، فرمایا سب کچھ تباہ و برباد تبھی ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ عقیدہ توحید کو مانے اور شرک کو چھوڑ دے اور شرک کو جو ہے بالکل ختم کر دیا جائے. لیکن میں ایک بات کہوں گا ضمناً، اس طرح میں جانا نہیں چاہتا ہوں چونکہ عقیدہ توحید ہمارا موضوع ہے اور شرک کا ہم نے ابطال کرنا ہے، لیکن یہ بھی ہمارے یہاں ایک معمول بن گیا ہے کہ ہر چیز کو اٹھا کر جو ہے وہ شرک پر رکھ دیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. دیکھیں من دون اللہ الگ چیز ہے اور اولیاء اللہ الگ چیز ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آپ نے بات کی ہے، ہم علماء بحمداللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ہی سے بات کرتے ہیں، ادھر ادھر جانے کی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک لفظ ہے مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، خالق یخلق خلقا فہو خالق، خالق اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ، میں پھونکتا ہوں فیکون طیرا، حقیقی پرندہ بن کر اڑنے لگتا ہے. اب دیکھیں آپ کے اخلقو اور انفخو واحد متکلم کا سیکھا، ابری الاکمہ والابرس احیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں. حالانکہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، خلق کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت، غیب کی خبر دینا زندگی دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، غیب کی خبر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ، فی نفسی فی ذاتی علام الغیوب رب تبارک و تعالیٰ، عالم الغیب والشہادہ رب تبارک و تعالیٰ. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق انفخ احیی الموتى ابری الاکمہ، یہ کیسے ہو؟ اور یہ قرآن ہے، یہ کتاب توحید ہے، کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا، کتاب شرک تو ہے نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس کے اندر ایک جملے نے ساری کے سارا جھگڑا ختم کر دیا. جی فرمائیے. ساری فرقہ واریت ختم کر دی. اگر سارا فساد ختم کرنا چاہو، جو آنا چاہو، تو یہ آپ قرآن آپ کے پاس موجود ہے. آپ نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ
فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ، ختم، اللہ اللہ، سارا جھگڑا اللہ کے حکم سے، ساری فرقہ واریت کو ختم کر کے رکھ اللہ دیا اللہ اللہ۔ اگر بِإِذْنِ اللہ کو آپ پکڑ لیں۔ کیا بات ہے، ہمارا سبحان یہ اللہ، عقیدہ سبحان ہے کہ جو بھی اللہ کا نبی ہے، اللہ کا ولی ہے، جس کے پاس جو قوت و طاقت ہے، وہ سب کچھ بِإِذْنِ اللہ کے تابع ہے۔ اب دیکھیں قرآن ہی کے اندر رب کائنات فرماتا ہے کہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تبارک و تعالی شہید لفظ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، بالکل، ان اللہ ادھر بھی بالناس شہید لرؤوف الرحیم، اپنے محبوب کے لیے حضور فرمایا کے لیے بھی بالمؤمنین رؤوف رؤوف الرحیم۔ تو اب بعین ہی ایک ہی لفظ رب نے اپنے لیے استعمال فرمایا، اپنے محبوب کے لیے استعمال فرمائے، اور قرآن کے اندر استعمال فرمائے۔ ایک چھوٹی سی وہی مثال ہے کہ بِإِذْنِ بِإِذْنِ اللہ، اللہ، کہ یہ جتنی صفات ہے حضور کی یہ سب عطائی بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ رئیس بھائی اگر اس کو امت پکڑ لے، جو قرآن مجید تمام فرقان، اختلافات سارے ختم، اختلاف بالکل، ختم، بالکل۔ سارے جھگڑے جس پر تلواریں نکلی ہوئی ہیں، بندوقیں نکلی ہوئی بالکل ایسا ہی ہیں، ہے۔ اور شرک کر کے جو ہے وہ گلوں کو کاٹا جا رہا ہے، وہ سب کچھ ختم ہو سکتا صحیح ہے فرمائی۔ اگر ختم کرنا چاہیں۔ بالکل، اگر آپ نے فرقہ واریت کو بیچنا ہوا ہے، دینی ہے، ہاں۔ اگر آپ نے ہوا دینی ہے، تو پھر اور تو بہت آپ نے سودے اپنے اس پر چلانے ہیں ہاں، شرک کر کے، تو پھر آپ چلاتے رہیے، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید تو کتاب توحید ہے، سبحان اللہ۔ اس نے واضح کر دیا ہے کہ یہاں پر بات کو ختم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری شریف کے حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے توحید کے پرچم کو اتنا بلند کیا ہے کہ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا باللہ شیئا ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا بالمال۔ فرمایا خدا کی قسم اب مجھے خوف نہیں ہے کہ میری امت جو ہے وہ چاند کو سجدہ کرے گی، بتوں کو سجدہ کرے گی، کسی اور کو خدا بنا لے گی۔ ہاں ایک مجھے خوف ہے کہ میری امت دنیا داری کے اندر پڑ جائے گی، اور اس دنیا داری نے ایسا کر دیا کہ جس عرب سے اٹھا کر پھینکا تھا باہر، لا کر اسی دنیا داری کے بتوں کو لا کر دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اور فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے خواہشات نفس کو الہ بنا لیا ہے، خدا بنا لیا۔ ہم نے ان خواہشات کو الہ بنا لیا، دنیا کو الہ بنا لیا۔ فرمایا کہ اس کو آپ ختم کر دیں، صرف یہ الہ یہ نہیں ہے کہ باہر آپ کسی چیز کو عبادت کریں، یہ جو آپ کے من کے اندر خواہشات ہیں کہیں ان کو بھی آپ خدا نہ بنا بیٹھیں۔ بہت عمدہ، بہت اچھے انداز میں مفتی علامہ صاحب نے جو ہے قرآن کی آیات بینات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ عقیدہ پیش فرمایا جو قرآن کی روح سے ہمیں مل رہا ہے، اور اگر جس پر امت متحد ہو جائے تو بہت سے اختلافات دور ہو سکتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فرمایا اسی لیے گیا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔